السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ الانفال آیات نمبر 46 تا 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما یعملون محیط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے.
جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور۔ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہاں تک معزز ناظرین آج تک کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر جو چل رہی ہے۔ شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ کافرے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لہذا واپس جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 روز قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا اور کنیزوں کی جگہ ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور کچھ لیں کہ اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا اور رسول چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان عداوت ہے۔ ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا قصد کرتے، یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک بن جاشم بن کنانہ کے سردار کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے عملہ اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لشکر صف آرا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور حضرت جبرائیل ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ چھٹا کر ماں اپنے گروہ کے بھاگا۔ حارث پکارتا رہ گیا، سراقہ سراقہ، تم تو ہمارے ضامن ہوئے تھے، کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس آیت میں اس واقعہ کا بیان ہے اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ اس پر حارث بن ہشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا؟ کہنے لگا یعنی لشکر ملائکہ، کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست و ہزیمت کا باعث سراقہ ہوا۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ مجھے ان کے آنے کی خبر، نہ جانے کی ہزیمت ہو گئی۔ جب میں نے سنا ہے تو قریش نے کہا کہ تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ مدینہ کے یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک و تردد باقی تھا۔
जब कुफार कुरैश सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए निकले, ये भी उनके साथ बदर में पहुंचे। वहां जाकर मुसलमानों को कलील देखा तो शक और बड़ा और मुर्तद हो गए और कहने लगे कि बावजूद अपनी इस कलील ऐसी कलील तादाद के ऐसे लश्कर गरां के मुकाबिल हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है और अपना काम उसके सुपुर्द कर दे और उसके फजल व एहसान पर मुतमईन हो, उसका हाफिज व नासिर है। मौजूद नादरीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तफसीर भी इख्तिताम पजीर होती है, तिलावत तर्जमा और तफसीर इख्तिताम पजीर होती है। हम अल्लाह ताला के दरबार के दौरान इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आप तमाम मज़ीद नाज़रीन के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। मौजूद नाज़रीन, मैं आपके लिए एक छोटी सी बात हर रोज़ की तरह आज भी छोड़े जा रहा हूँ, जो एक नसीहत आमोज़ और सबक आमोज़ बात है कि हम सब अपना मुहासबा करें कि आज के दिन हमने कौन सा कोई बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला के फजल करम से हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, तो मुसलमान होते हुए हमने आज कौन सा एक अच्छा काम किया है सारे दिन में, और हमारी वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, तो हम अपना ये एहतसाब करना शुरू कर दें आज से। तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे अपने फजल करम से। आप इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुरान पाक सुनने का और समझने का मौका मिले। आप खुद भी देखें, अपने दोस्त अकरबा फैमिली जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। खत्म नबूवत के सदके प्यारे दोस्तों, ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फरीज़ा है कि हम इस लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों तक ये मुक़द्दस कलाम का पैगाम पहुँचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको भी इस काम में कबूल व मंजूर फरमाए। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिस दोस्त को भी कहते हैं उसको भी कहें कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपने दरबार में मंजूर मकबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसका आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।